السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم دینی مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے معاشرے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار رہتے ہیں، وہ ہے مدد طلب کرنا۔ اعانت اور استعانت میں کیا فرق ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کی جائز کام میں مدد کر دینا۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا۔ یہ اب دو اہم چیزیں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتح میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اعانت اور استعانت دو چیزیں ہیں۔ استعانت ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کر رہے ہیں، ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ان سے علیحدہ رہو، ظلم میں ان سے علیحدہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یقیناً دین کے اوپر چلنا آسان نہیں ہوتا، مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ استعانت وَاسْتَعِینُوا، استعانت کہتے ہیں مدد کو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ دو اہم چیزیں، ان کے اوپر آپ عمل کر کے آپ زندگی میں مشکلات سے نکل سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مشکل حالات کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ اس چیز کا ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو اس طرح صبر اور نماز گویا کہ غیر اللہ بن گیا ہے، تو لہٰذا اگر ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں تو ہم دنیاوی اسباب میں دنیا میں بھی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، چاہے وہ فوت شدگان کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کامن سینس دے رکھی ہے۔ انسان کا انٹلیکچوئل لیول بھی یہ ہونا چاہیے کہ انسان دیکھے چیزوں کو، پرکھے، سمجھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مقلد بن کے چلتے رہیں، آپ کسی سے بھی علمی اختلاف کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی آپ علمی بحث کر سکتے ہیں، صرف وہ علمی ہی رہنی چاہیے۔ اب کچھ لوگ جب یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو اب وہ کیا کہتے ہیں، المدد یا نماز یا المدد یا صبر۔ ٹھیک ہے یار، کچھ انسان کے کامن سینس بھی ہوتے ہیں، انسان ان چیزوں کو دیکھ کے پھر عمل کرے۔ دیکھیں، دنیاوی اسباب میں آپ کسی سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں کہ مجھے یہ ڈیزیز ہے، مجھے یہ سمپٹمز ہیں، تو آپ اس کا مجھے علاج بتا دیں یا مجھے اس کا ٹریٹمنٹ لکھ دے گا وہ آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی ظاہری اسباب۔ اب آپ ادھر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ادھر نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اس سے مدد طلب کریں، پھر تو یار یہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، سواری پہ تھا، تو آپ نے فرمایا اے ابن عباس، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہارے احکام کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک چیز یاد رکھنا عبداللہ ابن عباس، ایک چیز یاد رکھنا، اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، تمام جہانوں کے انسان مل جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر تمام جہانوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تجھے نفع دینے کے لیے نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اسباب یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو پس تم ان میں صلح کروا دیا کرو، ایک بھائی دوسرے پہ ظلم نہ کرے، دوسرا اس پہ ظلم نہ کرے۔ تو جب ایک بندہ اپنے بھائی کو مصیبت سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکالتا ہے، ایک بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ کسی کی عیب چھپاتا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی دوست ہو، فیملی ممبر میں کوئی ہو، اگر آپ اس کی عیب کو چھپائیں گے، اللہ آپ کی عیب کو چھپائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا اہم مسئلہ۔ مزید اگر اس حوالے سے لوگوں کو ڈسکشن ریکوائرڈ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔